بادشاہ کی طرح انصاف کا مزاج بھی شاہانہ و زود رنج ہے۔ خوش ہوا تو پھکڑ لطیفے پہ جاگیر بخش دی، ناخوش ہوا تو بارے دیگر وہی پھکڑ لطیفہ سنانے پہ مسخرے کی گردن اڑا دی۔ پھر ایسے واقعات عوام میں لطائف کی صورت سفر کرتے ہیں۔ نظام سے متعلق جتنے بھی لطائف ہیں وہ طاقت کی پیروڈی کے سوا کیا ہیں؟ مثلاً بہت سال پہلے ملک عجم میں سرسری سماعت کی ایک عدالت میں چوری کا مقدمہ پیش ہوا۔ ملزم نے اپنی صفائی دینا شروع کی۔ کچھ دیر بعد جج صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، عدالت کے پاس لامتناہی وقت نہیں، آپ اگلے 10 منٹ میں بیان مکمل کر لیں، ہمیں سزا بھی سنانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام میں کوئی لال بھجکڑ قاضی بن گیا۔ اس نے رعایا کو فوری انصاف فراہم کرنے کی یہ ترکیب نکالی کہ مدعی اور مدعا علیہ کو آمنے سامنے کھڑا کیا جاتا اور قاضی صاحب اپنی شہادت کی انگلی دونوں کی جانب باری باری اٹھاتے ہوئے کہتے، اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا 100۔ جس پہ 100 ختم ہوتا وہی مجرم قرار پاتا۔ سینکڑوں برس پہلے ملک چین میں کسی پہاڑی چشمے پہ بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا تھا۔ اس سے ذرا ہی اوپر ایک لگڑ بگا اسے بھوکی نظروں سے گھور رہا تھا، مگر بلا وجہ بچے کو ہڑپ کرنا ضمیر کو گوارا نہ تھا، لہٰذا اس نے بچے پہ الزام لگایا کہ تم میری طرف آنے والا پانی گدلا کیوں کر رہے ہو؟ بھیڑ کے بچے نے کہا، حضور میں کیسے گدلا کر سکتا ہوں؟ آپ چشمے کے اوپر کی طرف کھڑے ہیں، میں نیچے کی طرف ہوں۔ وار خالی گیا تو لگڑ بگے نے ڈپٹتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اسی چشمے پہ پانی پیتے ہوئے سال بھر پہلے میرا منہ کیوں چڑھایا تھا؟ بچے نے کہا، حضور میری تو عمر ہی ابھی 6 ماہ ہے، میں سال بھر پہلے یہ گستاخی کیسے کر سکتا تھا؟ لگڑ بگے نے خجالت چھپاتے ہوئے کہا، اچھا وہ تم نہیں تھے، پھر وہ یقیناً تمہارا باپ ہوگا، تمہاری شکل ہو بہو اسی جیسی ہے، لہٰذا تم بھی کبھی نہ کبھی میرا منہ ضرور چڑھاؤ گے۔ اس جواز کے تحت لگڑ بگا بھیڑ کے بچے کو ہڑپ کر گیا۔ سنا ہے سندھ میں کوئی وڈیرا جہان خان نامی گزرا ہے، اس کے فیصلوں آج تک سندھ میں ضرب المثل کے طور پہ زبان زد عام ہیں۔ پچھلے 3 دن سے میری نیند اڑ چکی ہے، کیونکہ میرے ایک جاننے والے نے مجھ سے تحریری وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا اپارٹمنٹ 30 جنوری 2018 تک 50 لاکھ روپے میں خرید لے گا۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس کاغذ پہ یہ وعدہ تحریر ہوا ہے اس کاغذ کی ویلیو کیا ہے، 0 یا پھر 50 لاکھ؟ سالانہ ٹیکس ریٹرنز بھرنے والے میرے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کاغذ کی ویلیو 0 ہے، کیونکہ ابھی آپ کو رقم کی ادائی ہونا باقی ہے اور آپ رکن اسمبلی بھی نہیں ہیں، ورنہ تو یہی کاغذ 50 لاکھ کا ہوتا اور آپ کو بطور اثاثہ ڈکلیئر کرنا پڑتا۔ مگر میں اب بھی مطمئن نہیں، کیونکہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، یہی چوڑے میں مرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وکیل کبھی نہیں ہارتا، موکل ہارتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ای میل بھیجی کہ قانون بڑی ظالم شے ہے، بڑے جرائم بھلے پکڑ میں نہ آئے مگر کوئی ایک معمولی خطا بھی گرفت میں آ جائے تو ساری سیاڑ پتی اور اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتی ہے۔ مثلاً ایل کپون 1920 کے عشرے کے شکاگو میں شراب کے دھندے کا بادشاہ تھا۔ اس کے گروہ نے 7 برس کے عروج میں بہت سے جرائم پیشہ حریفوں کو ٹھکانے لگایا۔ شکاگو کے میئر اور پولیس چیف کا بھی اس کے سر پہ ہاتھ تھا۔ ایل کپون خیراتی اداروں کی بھی دل کھول کے مدد کرتا تھا، لہٰذا عوام میں اس کی شہرت رابن ہوڈ اور سلطانہ ڈاکو جیسی تھی۔ پھر ایک روز ایل کپون کو کسی قتل یا شراب کے غیر قانونی دھندے کی پاداش میں نہیں بلکہ ٹیکس چوری کے الزام میں دھر لیا گیا اور عدالت نے 11 برس کے لیے جیل بھیج دیا۔ رہائی کے 5 برس بعد ایل کپون کا گمنامی میں ذیابطیس کے سبب انتقال ہو گیا۔ بس ثابت ہوا کہ ذیابطیس کسی کو بھی لاحق ہو اچھی نہیں ہوتی۔